آج کی ویڈیو بنیادی طور پر برما کی فوجی بغاوت سے متعلق ہے کہ برما میں ایسا کیوں ہوا اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے، انشاءاللہ آپ اس کو پسند بھی کریں گے اور دیکھیں گے بھی صحیح۔ میانمار میں فوجی بغاوت، فوج نے ایسا کیوں کیا اور اب میانمار کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اصل بات کی طرف کہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے فوج نے بغاوت کی اور وہاں پر جو ہے سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ میانمار میں پارلیمان کے اجلاس سے قبل فوج نے سیاسی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا۔ میانمار کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ لگ بھگ ایک دہائی قبل ہی برما کی فوج نے ملک سے طویل ترین فوجی دور کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ملک کا اختیار اسرائیلی حکومت کے حوالے کیا تھا اور اس حوالے سے ایک باضابطہ معاہدہ بھی ہوا تھا۔ فوجی بغاوت نے پورے ملک میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں 50% جابرانہ فوجی حکومتیں قائم رہیں اور بالآخر سن 2011 میں اس ملک نے جمہوری حکمرانی کی طرف پیش قدمی کی اور نظام ایک اسرائیلی حکومت کے پاس آیا۔ عام سان سوچی اور دیگر بہت سے سیاستدانوں کی صبح سے گرفتاری نے ان دنوں کی دردناک یاد پھر سے تازہ کر دی ہے، جن کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ وہ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، یعنی کہ ملک میں مارشل لا کا نافذ اور اس سے جڑی جاتی ہے۔ گزشتہ 5 برسوں کے دوران سوچی اور اس کی نیشنل جماعت لیگ فار ڈیموکریسی NLD نے ملک کی قیادت کی۔ سن 2015 میں ہونے والے انتخابات جس میں سوچی کی حکومت منتخب ہوئی تھی تو گزشتہ 25 سالوں میں ملک میں ہونے والے انتہائی شفاف اور آزادانہ انتخابات قرار دیا گیا اور پیر کی صبح جب مارشل لا نافذ کیا گیا اس پارٹی کو اقتدار میں اپنی دوسری مدت کا آغاز کرنا تھا۔ یہ بات دراصل جو فوجی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، ان کا یہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکی۔ تو چلتے ہیں اسی بات کی طرف اور اس کی مزید ایکسپلوریشن کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ اس کی بڑی توضیح جو فوج نے پیش کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور فوج کچھ نہ کر سکی اور اب بھی ہو رہا ہے۔ تو تھوڑے سے آگے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے اور کیا مسئلہ ہے، لیکن پس پردہ رہتے ہوئے برما کی فوج نے معاملات پر اپنی گرفت انتہائی مضبوط رکھی اور یہ برما کے آئین کی وجہ سے ممکن ہوا، جس کے تحت پارلیمان اور ملک کی طاقتور ترین وزارتوں کا 1/4 حصہ فوج ہو جاتا ہے۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود فوج اب کیوں اقتدار پر قبضہ کیا اور اب کیا آگے کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے فراڈ کے الزامات۔ فوجی بغاوت کے لیے یہ وقت کیوں چنا گیا، اس کی آسان سی وضاحت BBC کے جنوبی مشرقی حصے کے نمائندے جو ناتھن ہیڈ نے دی ہے۔ پیر کی صبح برما کی پارلیمان کا اجلاس ہونا تھا جس کے دوران الیکشن کے نتائج کی توثیق ہونی تھی اور اب ایسا نہیں ہوگا۔ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں سوچی کی جماعت نے 80% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ ملک میں بسنے والے ہندو مسلمانوں کے خلاف نشر حرکتی کے الزامات ٹوٹلی طور پر غلط ہیں، لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ فوجی حمایت یافتہ اپوزیشن نے انتخابات کے فوراً بعد دھوکہ دہی کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ ان الزامات کے نئے قائم مقام صدر کی طرف جاری کردہ ایک بیان میں دہرایا گیا ہے اور ایسا شاید اس لیے کیا گیا تاکہ فوج کی جانب سے ایمرجنسی کے نفاذ کی جواز بنایا جا سکے۔ رنگون میں فوجیوں کی سٹی ہال کے اندر دیکھا گیا ہے۔ سابق نائب صدر مائنس چوئی جو کہ ایک سابق جنرل بھی ہیں نے کہا ہے کہ میانمار کا الیکشن کمیشن 8 نومبر 2020 کو ہونے والے کثیر اور جماعتی عام انتخابات میں ووٹر لسٹ میں موجودہ بڑی بے ضابطگیوں کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے، لیکن اس الزام میں کہ بہت ہی کم ثبوت منظر عام پر لائے گئے ہیں۔ ایشیا میں ہیومن رائٹس واچ کے نائب صدر ڈائریکٹر فل رابرٹسن نے BBC کو بتایا کہ ظاہر ہے کہ آنگ سان سوچی نے زبردست انتخابی کامیابی حاصل کی تھی اور اس دوران انتخابی دھوکہ دہی کے الزامات لگے تھے صدر ٹرمپ کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات کی طرح سے، یعنی یہ دعوے بغیر ثبوت کے پیش کیے گئے۔ مسٹر رابرٹسن فوج کے اقدار پر قبضے کو ناقابل معافی قرار دیتے ہیں۔ کیا ووٹ کا مطلب اقتدار سے محروم ہونا تھا؟ اس کا جواب نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں میں آپ کو سنایا جا رہا ہوں اس سلسلے میں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ نومبر کے انتخابات میں یہ دیکھا گیا کہ فوج کی حمایت یافتہ جماعت یونین سولیڈیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کچھ ووٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی، لیکن فوج اس کے باوجود حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ 2008 کا آئین ہے جو فوج کی جنتا کی حکومت کے دوران تشکیل دیا گیا تھا۔ اس کی بدولت فوج کو خود سے پارلیمان میں ایک
चौथाई सीटें मिल जाती हैं और उन्हें दाखिला, दिफा और तबदीली अमूर की वजारत भी दी जाती है। जब तक यही आइन रहेगा फौज का असर वसूल कायम रहेगा। लेकिन क्या NLD इस बार अपनी अक्सरियत के साथ ये आइन बदल सकती थी? जो नातन हैड के मुताबिक ये होना मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए पार्लियामेंट के 75% अक्सरियत दरकार होती है, जो कि तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि 25% सीटें तो फौज के पास होती हैं। जापान में म्यांमार के शहरी ने एक माशाअल्लाह के जो है आप मुजाहरे की हैं। साबिक साफी और टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर मन थैनत कहती है कि आज के इकदाम की एक और वजह हो सकती है फौज में दामद पाई जाती है। रंगून से उन्होंने BBC को बताया है कि उन्होंने तवक्को नहीं थी कि उन्हें शिकस्त होगी। फौज से खानदानी ताल्लुकात रखने वालों ने भी इनके खिलाफ वोट डाले। जाहिर है कि बात इससे बड़ी है। आपको ये देखना होगा कि फौज मुल्क में अपनी पोजीशन को कैसे देखती है। बैनुल-अक़वामी मीडिया अक्सर आम ट्रांसपोर्टी को माँ का दर्जा देती है, लेकिन फौज खुद को पापाए कौम कवर करती है। उसके नतीजे में फौज में यह तस्वर पाया जाता है कि हुकूमती सरकारी में इस पर जिम्मेदारी है। हालिया बरसों में मुल्क में बैनुल-अक़वामी तजारत बढ़ी और उससे पहले इस शिद्दत के साथ नहीं देखा गया। वो बाहर के लोगों को खतरा समझती हैं। वो कहती हैं कि ये मुमकिन है कि आलमी वबा और रोहिंग्या अफराद के वोट डालने का हक न मिलने पर बैनुल-अक़वामी की फीस फौज में इस इक़दाम का सोचा होगा। लेकिन इसके बावजूद ये उनके लिए भी हैरानकुन है। मुस्तक़बिल में क्या हो सकता है? हवाले से एक वजह इस पर मुतफिक नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इनमें से एक बात पर इत्तेफाक है, इससे बहुत से कम पैदा होगा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जेरार्ड मकार्थी ने BBC को बताया कि ये काबिल फहम है कि मौजूदा निज़ाम फौज के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित है। उसे मुकम्मल खुद मुख्तियारी हासिल है और उसके बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के भी अच्छे मौक़े हैं और आम शहरियों के लिए जंगी जुराइम के जिम्मेदार सियासी हल्के। अपने ऐलान के मुताबिक 1 साल तक इफ्तार पर काबिल रहने पर चीन के अलावा बैनुल-अक़वामी साथी उसे तनहा छोड़ देंगे। फौज के तजारती मनसूबों को भी नुकसान पहुंचेगा और आम ट्रांसपोर्टी के इलाकों में ऐसी जिन्होंने उनकी वोट को उनकी जमात को वोट दिया था वो भी उनके लिए रुकावट बन जाएंगे। वो कहते हैं कि शायद मुस्तक़बिल के इंतखाबात में USB की बेहतर कारकर्दगी कर सकेगी, लेकिन इस इक़दाम से बहुत ज़्यादा खतरात लाक हो गए। ह्यूमन राइट्स वॉच के फिल रॉबर्टसन कहते हैं कि खदशा है इससे म्यांमार एक बार फिर खारिज की दरगाह से बढ़ सकती है और इसे दूसरी शहरी भी नाखुश रहेंगे। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि म्यांमार के लोग इसे चुपचाप कबूल कर लेंगे। मुस्तक़बिल फौज के आगे जाना नहीं चाहते और वो आम शाम सोचने की फौजी अमल के खिलाफ दीवार के तौर पर देख और ये उम्मीद भी है कि मसला बात से हल हो जाएगा। अगर हमने उससे बड़े एहतियाती मुजाहरे देखने शुरू कर दिए बहुत बड़े कुरान में तब्दील हो सकते। तो ये थी म्यांमार बर्मा की जो थी फौज ने अचानक ही जो है फौजी तौर पर कब्जा कर लिया। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे या थे उनको गिरफ्तार कर लिया, उसको नजरबंद कर दिया। तो ये फौज की मुदाखलत जो होती है किसी भी मुल्क में भी है तो मसला ये पैदा होता है कि फौज की मुदाखलत से बहुत से मिसाल पैदा हो जाती है, शहर की इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, लोग इतबार करना बंद कर देते हैं और मुल्क की तरक्की जो है वो रोकी जाती है। तो ये वीडियो बुनियादी तौर पर हमने प्राइम न्यूज़ के लिए बनाई है और इंशाल्लाह आप मेरे न्यूज़ चैनल को देखिएगा, आपको रोजाना एक नई वीडियो मिलेगी जिसमें बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो उनका आपको नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।